ایک ہی ہوتا ہے, وہ مذہب چھوڑتے نہیں ہیں, خوب سمجھ لو. مذہبی آدمی مذہب چھوڑ دے گا تو پھر اس کو کوئی مانے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, السلام علیکم ناظرین آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں پیغمبر ہیں. یہ تینوں سب سے لاسٹ کے پیغمبر ہیں. کچھ غیر مسلموں کا جو اسلام کے دشمن ہیں ان کا یہ سوال ہوتا ہے مسلمانوں سے کہ تم کہتے ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ آخری پیغمبر ہے, اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. تو پھر جب حضرت موسیٰ دنیا میں آئے تھے, حضرت موسیٰ بھی تو ایک مسلمان تھے, تو ان کے آنے کے بعد جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, پھر ان کے جانے کے بعد جب وہ دنیا سے چلے گئے, ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دنیا میں کیوں بھیجا, اور پھر حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ کو کیوں بھیجا, اور پھر کیا گارنٹی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ کے بعد عیسیٰ آ گئے, پھر محمد صاحب آ گئے, پھر ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا. یہی سوال وہ اکثر کرتے رہتے ہیں. دوستو آج میں آپ کے ساتھ مفتی طارق مسعود کی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں, جس ویڈیو کو دیکھ کر آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے, تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مذہب اور دین دیا ہے یہ صرف ہمیں تو نہیں دیا نا, ہم سے پہلی امتوں کو بھی دیا. کیا خیال ہے؟ آدم علیہ السلام کو بھی, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی, یوسف علیہ السلام کو بھی. لیکن جو پچھلے آسمانی مذاہب بچے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے تھے وہ تین مذہب ہیں, ایک یہودیت, ایک عیسائیت, اور تیسرا کون سا ہے؟ بولو, اسلام ہے نا بھائی. یہ تو بول دیا کرو, اس میں کون سی ایسی گھبرانے کی بات. تین مذاہب ہیں جو بچے ہوئے ہیں, یعنی پچھلے جتنے آسمانی مذاہب تھے ان کی تعلیمات انہی تینوں میں آ کے سمٹ گئی ہیں. تو یہودیوں کو اللہ نے تورات دی, عیسائیوں کو اللہ نے انجیل دی, مسلمانوں کو اللہ نے کون سی کتاب دی؟ قرآن. تو سوال پیدا ہوتا ہے, جب یہودیوں کے پاس تورات تھی, آسمانی کتاب تھی, برحق شریعت تھی, تو نئی شریعت لانے کی کیا ضرورت تھی عیسیٰ علیہ السلام کو لانے کی؟ ہم جب اللہ سے پوچھتے ہیں, اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہودی اپنے دین سے ہٹ گئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا شروع کر دیا ہو, یا تورات پڑھنا چھوڑ دی ہو, تورات یاد کرنا چھوڑ دی ہو. نا 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 نا, دعوے ان کے یہ تھے کہ ہم کس کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ کو, سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سب کو پیغمبر مانتے تھے وہ. اللہ نے نیا پیغمبر اس لیے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں کہ یہودی اپنی آسمانی مذاہب کی جو اصل تعلیمات تھی اس سے کیا ہو گئے تھے بھائی؟ بولو, ہٹ گئے تھے. کیسے ہٹے تھے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. جو خرابی ان میں آئی اس امت میں بھی سیم وہی خرابی. مذہبی لوگوں کے دین سے ہٹنے کا اسٹائل ایک ہی ہوتا ہے, وہ مذہب چھوڑتے نہیں ہیں, خوب سمجھ لو. مذہبی آدمی مذہب چھوڑ دے گا تو پھر اس کو کوئی مانے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, میری حیثیت ایک مذہبی اسکالر کی ہے. 18 سال کی عمر میں ہم مدرسے میں آئے, علم حاصل کیا, بیانات کیے, فتوے کا کام کیا, لوگوں کو گائیڈ کیا شرعی لحاظ سے. ساری زندگی اسی میں گزری نا. اب اگر میں کلینک کھول لوں چلے گی؟ بزنس کے مشورے کے لیے کوئی ورک شاپ بنا لوں چلے گی؟ لوگ بولیں گے آپ کی ایکسپرٹیز کس میں زندگی, آپ تجارت کے مسائل بتاؤ, نکاح طلاق کے مسائل بتاؤ, حقوق کے مسائل بتاؤ, انشورنس, اسلامک بینکنگ, ان پہ آپ کام کرو جو آپ کا ٹاپک ہے. آپ اب کیا ڈاکٹر بنو گے اس عمر میں؟ MBBS کرو گے آپ؟ اگر کر بھی لوگے تو آپ سے پرانے لوگ جو کئی لوگوں کو قبرستان پہنچا چکے ہیں, تجربہ ان کا آپ سے زیادہ ہے. بہت سے قبرستان پہنچا کے اب وہ ایکسپرٹ ہو گئے, ان کو پتہ ہے یہ والا ٹیکا لگانے سے بندہ کہاں چلا جاتا ہے؟ قبرستان. اب وہ ٹیکا نہیں لگائیں گے, وہ تجربہ ہے. آپ تو اب نئے سرے سے تجربہ شروع کرو گے بھائی. آپ مفتی صاحب چاہے MBBS کر بھی لو, اب ہم آپ کا MBBS بولو نہیں مانیں گے. یہی ہوگا نا. علاج کے لیے ہم جائیں گے جن کو جو 18 سال 20 سال میں کر چکے تھے, ان کے تجربے ہیں. تو مذہبی آدمی جو مذہب کو فالو کرنے والے اسکالرز ہیں, ان کو مذہب کے اندر رہتے ہوئے ہی وہ کام کر سکتے ہیں. ان کی مہارت کس میں ہے؟ مذہب میں. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہودیوں نے مذہب کا لیبل لگا کے یہودی ٹریک سے جس اسٹائل میں ہٹے ہیں, تب اللہ نے نیا پیغمبر بھیجا کہ یہ اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں.
حالانکہ یہودی تو اب تک کہتے ہیں ہم نے اپنا مذہب، بولو نا، نہیں چھوڑا. اللہ کے اگر نہیں چھوڑا ہوتا تو اللہ نیا پیغمبر بھیجتے؟ بولو نا. جو یہودیوں کے مذہبی اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں چھوڑا ہم نے، ہم تو دیکھو ہماری داڑھی دیکھو کتنی بڑی ہے اور ہم تو نماز پڑھتے ہیں. بھائی کوئی تو فالٹ ہوگا تمہارے اندر جو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. پھر عیسائی دنیا میں آئے، بڑا کام لیا، ان کی بڑی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں. کوئی تو فالٹ ہوگا کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو منسوخ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کیا عیسائیوں کا مذہب سے رشتہ ختم ہو گیا تھا؟ بولو نا. نا مذہب سے رشتہ 400-500 سال پہلے تک عیسائیوں کا بہت مضبوط تھا. ریاست کا قانون عیسائیت تھا. اسٹیٹ ناروے میں 2011 میں مذہب اور اسٹیٹ کا رشتہ ختم کیا گیا ہے ناروے میں. نہیں آئی میرے خیال بات. یعنی اب جا کے بالکل انہوں نے مذہب اور اسٹیٹ کو، ریاست کو ایک دوسرے سے بالکل جدا کر دیا. یعنی اب تک اس کی باقیات چلی آ رہی ہیں. 400-500 سال پہلے تک تو عروج پر تھی عیسائیت. تو مذہب سے رشتہ اگر ختم ہوا ہوتا تو یہ اتنے اثرات کیوں ہوتے؟ آج بھی عیسائیت کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں. دنیا میں بے شمار پادری ہیں، بے شمار چرچ ہیں، اتنے بڑے بڑے چرچ کہ آپ کی سوچ ہوگی. آج ایسا ہے تو 1400 سال پہلے کیسا ہوگا؟ خود سوچو. کیا خیال ہے بھائی؟ 1400 سال پہلے کیا حالت ہوگی؟ عیسائیت کی عروج پر تھی. پھر کیا ضرورت تھی اللہ میاں کو نیا نبی بھیجنے کی، لوگوں کو لڑائیوں میں ڈالنے کی؟ جب نیا پیغمبر آئے گا تو پرانوں سے جو باطل مذہب کو فالو کر رہے ہیں ان سے مناظرے بھی ہوں گے، جنگیں بھی ہوں گی. ہوئی نا، بہت تلوار اٹھی ہے پوری دنیا. صلاح الدین ایوبی کی یہ جو صلیبی جنگیں ہیں یہ تو ساری عیسائیوں سے ہوئی ہیں. تو اللہ میاں نے کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کو منسوخ کیا؟ کیا عیسائیوں کا مذہب سے رشتہ ختم ہو گیا تھا؟ اگر یہ سوال اٹھایا جائے، نہ، مذہب سے رشتہ ختم نہیں ہوا تھا. ختم ہو جاتا نا، اللہ کہتے اب کوئی مانتا ہی نہیں تورات کو، کوئی مانتا ہی نہیں انجیل کو، چل اب نیا نبی بھیجتا ہوں. نہیں بھائی، تورات کے نام پہ کٹنے والے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں. انجیل کے نام پہ کٹنے والے پہلے بھی تھے، بولو، آج بھی ہیں. ایک فالٹ پیدا ہوا تھا ان میں. کیا پیدا ہوا تھا؟ ٹیکنیکل قسم کا فالٹ جو اس امت میں بھی پیدا ہو چکا ہے. لیکن اس امت میں اور پچھلی امتوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے جب من حیث القوم امت میں ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہوتا تھا تو اللہ نئے پیغمبر کو بھیجتے تھے. اس امت میں نیا نبی نہیں آئے گا. اس امت میں اللہ نے ہمیں بتا دیا قرآن میں بھی حدیث میں بھی کہ ٹیکنیکل فالٹ تو پیدا ہوں گے. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم بالکل وہی غلطیاں کرو گے، حدیث میں آئے کہ جو پچھلی امتوں نے کی ہے، یہود و نصارہ نے کی ہے. حتیٰ کہ ان میں سے کوئی کسی گوہ کے بل میں گھسنے کی کسی نے کوشش کی ہوگی نا، تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے. گوہ کا بل انسان گھس سکتا ہے اس میں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ابے جو جنگلوں میں گوہ نہیں گھوم رہی ہوتی، بل بنا کے رہتی ہے، انسان کے رہنے کی جگہ ہی ہے. لیکن نبی نے فرمایا تم اتنے الٹے کام کرو گے نا. یہودی عیسائی نے اگر ایسا الٹا کام کیا ہوگا نا جو کسی طرح سے بنتا ہی نہیں ہے. یعنی تم نے دیکھا انگریز لوگ گوہ کے بل میں گھسنے، تم نے کہا ترقی یافتہ قوم ہے یار، ہم بھی یہاں گھستے ہیں، شاید ہم چاند پہ پہنچ جائیں ایسا کر کے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ہر الٹے کام میں کس کو فالو کرو گے تم؟ یہود و نصارہ کو. ہمارا سیکولر طبقہ تو کر رہا ہے نا، ہومو سیکشولیٹی کتنا الٹا کام ہے. ہمارا سیکولر طبقہ عورت کی آزادی، آزادی کا مطلب کپڑوں سے آزادی، اس میں کس کو فالو کر رہا ہے؟ انگریزوں کو. تو پاگل ہو گئے ہیں بھائی، اس کی ترقی کا کپڑوں سے تعلق، وہ برقع پہن کے بھی ترقی ہو سکتی ہے، لیکن بس پاگل ہو گئے ہیں. وہ گوہ کے بل تو ایک مثال ہے کہ اتنا الٹا کام جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. نبی نے فرمایا تم بھی وہ اس لیے کرو گے کہ پہلوں نے کیا ہے. عقیدت اور نفرت انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا. کسی کی عقیدت میں بھی انسان پاگل ہوتا ہے. دیکھو جس بزرگ سے عقیدت ہو نا، وہ اگر بہت بھاری بھرکم ہے، آپ کو عقیدت ہے تو آپ بولو گے یار برکت کسے کہتے ہیں؟ اسے بولتے ہیں برکت.
ہم بھی کھاتے ہیں, لگتا ہی نہیں ہے. حضرت دیکھو تھوڑا سا کھاتے ہیں, 4 گنا اللہ اس نوالے کو بڑھا دیتا ہے. لیکن یہی اگر نفرت ہو تو پھر آپ بولو گے لگتا ہے حلال کا نہیں ہے. تو یہ ہے نا, جب عقیدت انسان کو ہوتی ہے تو ہر برے عمل کی لاجک, محبت ہوتی ہے تو ہر اچھے عمل کو بھی الٹا کرتا ہے انسان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پچھلی امتوں کو فالو کرو گے ایک ایک چیز میں. تمہارا لبرل طبقہ ان کے لبرل طبقے کو فالو کرے گا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. تمہارا مذہبی طبقہ ان کے مذہبی طبقے کو فالو کرے گا. ہمارا لبرل طبقہ انگریزوں کے لبرل کو فالو کر رہا ہے. میں کہتا ہوں تمیز سے فالو کرو. پھر انگریز کے ہاں چڈی مڈی بنیان بھی کافی ہے, پورے پراپر ڈریس نہیں ہے. پورا فالو کرو یار, آدھے تیتر آدھے مٹیر مت بنو. ابھی ایک آیا تھا نا ایک سیکولر آدمی کا انٹرویو کہ نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے, گرل فرینڈ بھی ٹھیک ہے. تو صحیح کہا اس نے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. ابھی سے کتا لے کے پال لو, بڑھاپے میں اس سے اچھی خاصی محبت ہو جائے گی. تو تمہارے حساب سے ٹھیک ہے, یہ بالکل صحیح ہے. تو وہ پورا لبرل ہو گیا نا, وہ بالکل ایک طرف ہو گئے تو اچھا ہے. پھر یہ تکلف چھوڑ دو بالکل, یہ نکاح وکاح کا. اور پھر وہ اولڈ ہاؤس بھی بنا کے رکھو اپنے لیے, بتا دو 60 سال میں میرے لیے یہ اولڈ ہاؤس ہے, مجھے یہاں دفن میں بھی نہیں ہوگا, وہاں جاؤں گا. اور پھر مرنے کے بعد یہ اوون ہے, اس میں میری لاش کو جلا کے راکھ بنا کے پودوں میں ڈال دیا جائے گا. تو سیکولر بنو تو تمیز سے بنو. اس پہ پورا بیان ہے, ایسا نہ آپ بن جائیں جا کے. پہلے پورا بیان سن لیے گا, اتوار کو میں نے پورا بیان اس ٹاپک پہ کیا ہے. تو خیر, تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا مذہبی طبقہ ان کے مذہبی طبقے کو, ہمارا سیکولر طبقہ ان کے سیکولر طبقے کو, سارا اسی کو فالو کریں گے ہم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں ایک خوشخبری ہمیں دے دی کہ یہ امت پچھلی امتوں کی طرح گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اور اس امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں, وہ کام کریں گے جو پیغمبر آ کے کرتے تھے. یعنی اگر گمراہ علماء کریں گے تو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے نئے پیغمبر نہیں آئیں گے, بلکہ سیدھے راستے پہ بھی چلانے والے کون ہوں گے؟ علماء ہوں گے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. پچھلی امتوں میں بھی علماء آئے ہیں جو صبر کے ساتھ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے. تو اس امت میں تو یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس میں بڑی تعداد میں ایسے علماء ہوں گے جو لوگوں کو یہود و نصارہ کے ٹریک پہ چلنے سے روکتے رہیں گے. گمراہ بھی کون کریں گے؟ علماء. سیدھے راستے پہ بھی کون لے کر آئیں گے؟ بولو نا, علماء. یہودیوں میں گمراہ کس نے کیا تھا؟ ڈاکٹروں نے, انجینئروں نے کیا تھا یہودیوں کو گمراہ. بولو نا, علماء نے کیا تھا. ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں, اے ایمان والو, بہت سے یہودیوں کے رہبان کا مطلب ان کے بزرگ, جو لبادہ کس کا اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بزرگی کا. چہرے پہ ایسا نور لگ رہا ہوگا, ابھی حج کر کے آیا. یہ قرآن کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اے ایمان والو, یہودیوں میں بہت سے راہب کا مطلب دنیا سے بے رغبتی کرنے والے, یعنی گیٹ اپ ان کا راہبوں والا ہوگا, اندر سے وہ راہب نہیں ہوں گے. گیٹ اپ ان کا مولاناؤں والا ہوگا, اندر سے وہ مولانا نہیں ہوں گے. گیٹ اپ ان کا سنت کے مطابق ہوگا. سافٹ ویئر ان میں سنت والے نہیں بلکہ مائیکل جیکسن والے ڈلے ہوئے, کچھ بھی لگا لو آپ. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر ان کے اندر کون سے ہوں گے؟ مائیکل جیکسن کا بھی تو سافٹ ویئر چلو ناچ گانے کی حد تک تھا نا, ان کے سافٹ ویئر چوروں والے ڈلے ہوئے ہوں گے. مائیکل جیکسن والے بھی ہوتے نا تو بھی غنیمت تھی. مائیکل جیکسن پہ چوری کا تو میرا خیال الزام نہیں ہے, تھرکنے کا ہے تھوڑا سا. تو یہ تو چور ہوں گے, کرپٹ ہوں گے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یہودیوں میں ایسے راہب ہیں, راہب عالم نہیں, بزرگ. والاحبار, اور حبر کہتے ہیں بہت بڑے علامے. اللہ کہتے ہیں یہودیوں میں 2 طبقوں نے گمراہ کیا ہے. یہودیوں میں ڈاکٹروں, انجینئروں نے لوگوں کو گمراہ نہیں کیا, سائنسدانوں نے لوگوں کو گمراہ نہیں کیا. گمراہ کرنے والے 2 طبقے ہیں یہودیوں میں. ایک علماء ان کے, اور حبر بہت بڑے عالم کو کہتے ہیں, بہت بڑے بڑے علامے. ناموں کے ساتھ کیا لگا ہوتا تھا؟ علامہ فلاں, علامہ فلاں.
یوں سمجھو کہ حبر کا اردو ترجمہ علامہ بنتا ہے, احبار اس کی جمع آتی ہے, اور راہب دنیا سے بے رغبتی, یعنی گیٹ اپ ایسا جس سے آپ کو لگے کہ اس سے زیادہ نیک مارکیٹ میں پیدا بولو ہوا ہی نہیں. ایسے ایسے بیٹھے ہوئے, جیسے آپ کسی عامل کے پاس چلے جاؤ نا, ایسی باتیں کرے گا, ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی پیدا. کہہ رہے مجھے پیسے بالکل بھی نہیں چاہیے, جو دینا ادھر سے سائڈ پہ ڈال کے دے دو. پیسے ہمارے حضرت لیتے ہیں ہی نہیں جن بھگانے کے, کیونکہ پتہ ہے کہ پیسے لیں گے تو ریٹ متعین ہو جائیں گے, نہیں لیں گے اپنی مرضی سے پھر بلینک چیک پکڑا دے گا یہ. خیر عاملوں پہ میں بہت بولتا رہتا ہوں, ابھی آج عاملوں کی شامت نہیں آئے گی, آج تو محرم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنی. تو اللہ نے کیا فرمایا, کثیرا من الاحباری والرہبانی, بہت سے ایسے گیٹ اپ راہبوں والا, راہب دنیا سے بے رغبتی, اللہ اللہ کرنے والا. گیٹ اپ کیسا ہوگا؟ ہر تھوڑی دیر میں منہ سے نکلے گا اللہ, ایسے ان کی آواز ہے, درود شریف ہر تھوڑی دیر میں, کیا سا لگے گا اس سے زیادہ نیک اس مارکیٹ میں بولو ہے اتنا. یہ اللہ یہودیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور ہمارے بارے میں کیا بتائے, تمہارے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے, سارے نہیں ہوں گے. یہ آج کل کے اسکالر جب علماء کی مخالفت کرتے ہیں نا, ایک بڑا فالٹ ہوتا ہے ان کے اندر. وہ جب کہتے ہیں نا دیکھو یہودیوں کے علماء نے یہ حرکتیں کی تو آج کے مولوی بھی کر رہے ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے کر رہے ہیں, پھر وہ حدیث کی مخالفت ہو جائے گی. سارے اس امت میں گمراہ بولو نہیں ہو سکتے. اس امت میں بہت بڑا طبقہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا, سیدھے راستے پہ رہے گا, کیونکہ نیا نبی نہیں آئے گا. اس امت کے علماء, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ اس امت کے بارے میں, علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو انبیاء کے وارث کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں بھائی جان؟ تو ظاہر ہے اس سے اہل حق علماء مراد ہیں نا, باطل تھوڑی مراد ہیں. تو دو قسم کا طبقہ, اس کی برائی قرآن نے کیا بیان کی ہے, کثیرا من الاحباری والرہبانی, گیٹ اپ بہت اچھا, علم ایسا لگے گا جب بیٹھو گے تو علم بکھیر رہے ہیں یہ, لیکن قرآن کہتا ہے لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, ان کا کام ہے لوگوں کا باطل طریقے سے پیسہ کمانا. یا اللہ کیا وہ چور ہیں جو باطل طریقے سے پیسہ کماتے ہیں بھائی اگر چور ہوتے, کہیں سے چپل چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے, موبائل اسنیچنگ کے وقت پکڑے جاتے, تو پھر مذہبی اسکالر کہلاتے وہ, پھر وہ راہب یعنی اللہ والا کہلاتے. ابے کیا ہو گیا بھائی جان؟ تو کیسے ناحق طریقے سے پیسہ کھاتے ہیں بھائی وہ؟ اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا ناحق طریقے سے پیسہ ایسے کھاتے ہیں مذہب کی غلط تشریح کر کے, وہ تشریح جو پبلک کو پسند ہو. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی, آپ نے مفتی طارق مسعود کا پورا بیان سن لیا. انہوں نے کہا کہ تینوں مذہب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے تینوں کو مسلمان بنایا تھا, لیکن کچھ صدیاں بیت جانے کے بعد, کچھ سال بیت جانے کے بعد یہ اپنے ایمان سے پھر جاتے ہیں, اپنی کتابوں میں تبدیلی کر دیتے ہیں, اپنے فائدے کے لیے وہ کتابوں کو بنا لیتے ہیں جس میں ان کا فائدہ ہو. تو اسی کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا. حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے بھی انجیل میں تبدیل کر کے انہیں بائبل بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا, تب یہ آخری پیغمبر بتایا حضرت مفتی صاحب نے. تو یہ آخری پیغمبر ہے اور ان کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا. کچھ علماء ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, الٹی جو ان کے چاہنے والے ان کے مرید ہیں ان کو وہ الٹی صلاح دیتے ہیں, ان کو غلط راستے پر چلنے کو کہتے ہیں. لیکن کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو ان کو غلط بتاتے ہیں اور وہ سیدھے راستے پر لوگوں کو چلانے کا کام کرتے ہیں. اور دوستو ہمارے معاشرے میں کچھ علماء ابھی نیو مارکیٹ سے لوگ ہوئے ہیں جو کہ الٹی سیدھی حدیث سے لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگ ان کی باتوں کو ماننے لگتے ہیں, یہاں تک کہ وہ جھومنے کو بھی صحیح بتاتے ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے, تم اللہ کے ولیوں سے مانگو تو اللہ آپ کی تبھی سنے گا. باقی دوست آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں تو پلیز کمنٹ کیجیے گا اور بتائیے گا. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کی گزارش.